پیارے دوستو، 3000 سال کے بعد فرعون کی لاش کے ساتھ اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ دراصل ہوا یہ کہ 3000 سال کے بعد فرعون کی لاش سے اچانک آوازیں آنے لگی، یعنی کہ فرعون کی لاش اچانک سے بولنے لگی، جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کسی کی چیخیں نکل گئی۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور یہی نہیں، اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان رہ جاؤ گے، اور آپ کا اللہ پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو فرعون کے بارے میں کچھ اہم جانکاری دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اللہ کے اس کرشمے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا۔ دوستو، اللہ پاک ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالی ہر اس انسان کو معاف فرما دے گا جو اللہ پر اپنا ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، مگر اس انسان کو اللہ تعالی کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہو۔ یاد رکھیے، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون شامل ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ یہ لوگ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک تھا فرعون، جس کی آج ہم بات کریں گے، جس کی لاش آج 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی صحیح سلامت ہے، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسی ہی موجود رہے گی۔ دوستو، کچھ مدت پہلے کی بات ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی لاش کہاں پر چلی گئی، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس بات کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ پاک کی کتاب تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ڈیٹیل سے ملتا ہے، مگر یہودیوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو دنیا کے سامنے عبرت کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ دوستو، 1891 تک کسی کو بھی فرعون کی لاش کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں تھا، جبکہ قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل تک پہنچا، اور وہاں پر جا کر پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت تباہ و برباد ہو گیا تھا، جبکہ اسی پانی نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں دنیا کی تمام کتابیں خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ تورات اور انجیل میں بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس بارے میں ایک عجیب سی بات کہی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت پر آج تک کسی نے بھی زیادہ غور و فکر نہیں کیا، خود مسلمان بھی اس آیت کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ اس آیت کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پس ہم نے تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ فرعون کے اس واقعے کو گزرے ہوئے 3000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 3000 سال پہلے تک فرعون کی لاش سمندر میں رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا قرآن سچا ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، مورخین کا کہنا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر کئی دنوں تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی رہی، مگر یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھیں، اس بیچ فرعون کی لاش کو
کسی بھی جانور نے منہ تک نہ لگایا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن ایک مصری شخص بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا اس طرف چلا گیا اور اس نے فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے پر دیکھ لیا۔ پھر اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچا دی۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا، پھر اس پر تحقیق کے لیے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر فرعون کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یعنی کہ 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش ویسے ہی صحیح سلامت رکھی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی صحیح سلامت رہ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، تاکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والے کا یہ حال دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کرتی رہیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے، جبکہ جسم کے باقی حصوں کو ایک پٹی میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ناک کا سامنے والا حصہ غائب ہے، اس کو دریا کے کسی حیوان نے یا کسی بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ دوستو، اس کے بعد سے فرعون کی لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی فرعون کی لاش پر گوشت ویسے ہی تر و تازہ موجود ہے۔ واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر ایسا کہا جاتا ہے کہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میوزیم میں چوہے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو ہر سال 15 مارچ کے دن فرعون کی لاش پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ فرعون کے جسم کا بڑھا ہوا جو گوشت ہوتا ہے اسے کھا لیں اور واپس فرعون کی باڈی اپنے اصل دائرے میں آ جائے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال تک ویسی ہی وہ شیشے میں بند رہتی ہے۔ پھر اگلے سال 15 مارچ کا دن جب آتا ہے تو اسے پھر سے واپس باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر پھر سے چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر واپس ڈریسنگ کر کے شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ہے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو محفوظ کر رکھا ہے، کس طرح سے دنیا بھر کے لوگ فرعون کی لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرعون جو کبھی اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، کس طرح سے آج اس کی ممی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، نیشنل جیوگرافک کی طرف سے ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش پر جب کسی بات کو لے کر تحقیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اچانک سے فرعون کی لاش سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فرعون کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، اور سمجھنے والوں نے بتایا کہ فرعون کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے ان کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرعون کی لاش اب اللہ اللہ پکار رہی ہے، حالانکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عبرانی زبان بولنے والا کوئی آدمی نہیں ملا، اور نہ ہی اس بھاشا کو سمجھنے والا کوئی ظاہری طور پر ملتا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے جو الفاظ نکلے ہیں، یعنی کہ فرعون نے اپنی زبان میں کچھ بولا ہے، اس کا اصل میں کیا مطلب ہے۔ لیکن فرعون کے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر آج غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے شک اللہ کا قرآن سچا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ دوستو، فرعون کے اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، اس لیے ہم نے دریا کا پانی چلا دیا جس سے وہ وہیں پر غرق ہونے لگے۔ حالانکہ جب وہ غرق ہونے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ میں اس بات پر ابھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تب اس سے کہنے والے نے کہا: اے فرعون، تو اب ایمان لاتا ہے؟
اس سے پہلے تو تو بڑا نافرمان تھا، تو تو بڑا فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے تاکہ تو بعد آنے والے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے اور تجھے دیکھ کر لوگ قیامت تک عبرت حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو نہ ہی دریا نے اپنے اندر رکھا اور نہ ہی زمین نے اسے قبول کیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی لاش ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی محفوظ رہے گی اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں بھی غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ تکبر کا کوئی شائبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف عبرت ہی نہیں بلکہ رحمت کی بھی ایسی ایسی نشانیاں دنیا کو دکھاتی ہے جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے فرعون کا انجام دیکھا اور اب دیکھیے اللہ کی ایک ایسی نعمت جو ہزاروں سالوں سے پوری دنیا کے لیے رحمت بنی ہوئی ہے۔ آخر اس مقدس کنویں میں ایسا کیا راز چھپا تھا جسے پہلی بار کیمرے نے دنیا کے سامنے لایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، زمزم کے کنویں میں جب پہلی بار کیمرے کو رسی سے باندھ کر 100 فٹ تک نیچے اتارا گیا، اس کے بعد جو کرشمہ ہوا اس نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا۔ سعودی عرب کے سب سے مشہور سائنسدان نے زمزم کے کنویں کی گہرائی میں ایسا کیا معجزہ دیکھا تھا جو آج تک لوگوں کی نظروں سے زمزم کے کنویں میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن اس ویڈیو میں آج آپ بھی اس حیران کر دینے والے کرشمے کو اپنی مبارک آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستو، یہ سال تھا 1979 کا، جب اس وقت کے سعودی بادشاہ خالد ابن عبدالعزیز نے آب زمزم کے کنویں کی صفائی اور اس کنویں کے اندر ایک ٹیم کو ریسرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کی ذمہ داری سعودی عرب کے ایک نامور سائنسدان اور انجینئر ڈاکٹر یحییٰ کوشک کو دی گئی۔ یہ زمزم کنویں کی تاریخ کی سب سے بڑی صفائی کی مہم تھی جس میں پہلی بار کیمرے اور انسان کو زمزم کے کنویں میں اتارا گیا تھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کی گہرائی میں کیا کیا ہے۔ لیکن آگے جو کرشمہ ہوا وہ پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انجینئر ڈاکٹر یحییٰ کوشک نے جب پہلی بار ایک کیمرے کو رسی سے باندھ کر زمزم کے کنویں میں تقریباً 100 فٹ تک گہرائی میں اتارا تو آگے جو کرشمہ نظر آیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ انجینئر یحییٰ کوشک نے دیکھا کہ ہزاروں سالوں سے جاری زمزم کا پانی نہ تو گندا ہے، نہ اس پر کوئی کائی کا نشان ہے اور پانی ایک دم شیشے کی طرح چمک رہا ہے۔ انجینئر ڈاکٹر یحییٰ کوشک یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ عام طور پر دنیا کا کوئی بھی ایسا کنواں یا پانی کا ذخیرہ جہاں دھوپ کی روشنی نہ پہنچتی ہو اور وہ جگہ بند ہو، وہاں بہت جلد کائی جم جاتی ہے، یعنی فنگس لگ جاتی ہے یا جڑی بوٹیاں اگنے لگتی ہیں۔ لیکن زمزم کے کنویں میں 1% بھی کائی یا فنگس موجود نہیں تھی۔ اتنا ہی نہیں، پانی کی سطح کے نیچے کچھ پرانی اور قدیم چیزیں بھی ملیں، جیسے پرانے تانبے کی بالٹی، مگ، جو پہلے زائرین پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن رسی ٹوٹنے کی وجہ سے یہ زمزم کے کنویں میں ہی گر گئی تھی۔ آگے جب اور دیکھا تو اس کے اندر پرانی سلطنت کے سکے اور سنگ مرمر کے پتھر پر لکھی ہوئی کچھ عبارتیں بھی دکھائی دی۔ لیکن اسی دوران انجینئر ڈاکٹر یحییٰ کوشک نے زمزم کے پانی میں کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے کنویں میں جو پانی آتا ہے وہ کسی ایک راستے سے نہیں آتا بلکہ 3 الگ الگ پہاڑی راستوں سے آتا ہے، یعنی حتیم، صفا اور مروہ کی جانب سے۔ آگے زمزم کے پانی کے فلو کو ناپنے کے لیے کہ یہ پانی کتنی تیزی سے کنویں کے اندر آتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب کنویں میں بہت تیزی کے ساتھ زمزم کا پانی نکالا جائے تو کنویں کے اندر موجود چشمے کتنی رفتار سے دوبارہ پانی بھرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی بڑی موٹروں سے زمزم کے کنویں کو تقریباً آدھا خالی کر دیا گیا، اور جیسے ہی موٹروں کو باہر نکالا گیا تو انجینئر کوشک کیا کرشمہ دیکھتے ہیں کہ زمزم کا پانی اتنی تیزی سے کنویں کے اندر آتا ہے کہ محض 10 منٹ کے اندر وہ گہرا آب زمزم کا کنواں پھر فل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایسا آنکھوں دیکھا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ پچھلے 5000 سالوں سے ہر روز لاکھوں لیٹر پانی نکالنے کے باوجود زمزم کا کنواں کبھی نہیں سوکھا۔ زمزم کا پانی مسلمانوں کے لیے ایسا مقدس مشروب ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص زمزم پینے کا ارادہ کرے اور پیٹ بھر کر پیے تو اللہ اس کے جسم کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مقدس پانی ہے، اگر آپ اس کو شفا کی نیت سے پئیں گے تو شفا دے گا، اور پیاس کی نیت سے پئیں گے تو یہ پیاس اور بھوک دونوں مٹائے گا۔ یاد رکھیں، آب زمزم وہ پانی ہے جس کی برکت و فضیلت کو لے کر قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ آب زمزم کو جس بھی مقصد کے ساتھ پیا جائے تو انسان کا وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اس پانی کو پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمزم کے پانی کا ایک اور ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جسے دیکھ کر آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنسدان بھی حیران ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ زمزم کے پانی کو لے کر جب ایک جاپانیز سائنسدان نے تحقیق کی تو اسے اس پانی میں ایسا کیا دکھا جسے دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے، اور پھر وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور یہی نہیں، آب زمزم کے اس کرشمے کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، اور آپ کا اللہ کی قدرت پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آب زمزم کو لے کر حال ہی میں جس جاپانی سائنسدان نے تحقیق کی ہے اس کا نام ہے مسارو ایموتو۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر مسارو دنیا کا ایک ایسا سائنسدان ہے جو دنیا بھر کے پانی پر طرح طرح سے تحقیق کرتا رہتا ہے۔ اب تک انہوں نے پانی پر اتنی ساری ریسرچ کر رکھی ہے، اس موضوع پر ان کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر مسارو نے اپنی کتاب میں قرآنی آیت کو پانی پر پڑھ کر دم کرنے کے بھی بہت سارے حیران کن فائدے بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں جان کر ایک مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قرآن پاک پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر مسارو ایموتو نے آب زمزم کو لے کر جب تحقیق کی تو اس کے بعد اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ زمزم کا پانی اس دنیا کا ایک ایسا واحد پانی ہے جو انسانی صحت کے لیے بے مثال ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ اگر زمزم کے پانی پر بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو نے آب زمزم کو لے کر اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے آب زمزم اور عام پانی پر تحقیق کی تو اس کے بعد جو باتیں میرے سامنے آئی اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میری اس تحقیق میں یہ بات صاف ہو گئی کہ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ چلیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب زمزم کے پانی پر قرآنی آیت پڑھی گئی تو پھر ڈاکٹر مسارو کو ایسا کیا معجزہ دکھا کہ اس نے وہیں پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ اور یہی نہیں، اس بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھیں۔ دوستو، ڈاکٹر مسارو نے بتایا کہ جب ہم زمزم کے پانی پر تحقیق کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس پانی کو رکھ کر اس کے سامنے ظالم فرعون کا نام لیا تو اس پانی کا رنگ فوراً ہی بدل گیا اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی، لیکن وہیں پر پھر جب ہم نے زمزم کے پانی کے سامنے اللہ کا نام لیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی تو زمزم کے پانی کی شکل انتہائی خوبصورت ہو گئی اور پھولوں کی خوشبو مہک اٹھی۔ اور یہی نہیں، ڈاکٹر مسارو نے یہ بھی بتایا کہ پھر جب زمزم کے پانی کو لے کر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان مرد اور عورت اپنے بیمار بچوں پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر زمزم کے پانی کو پلاتے ہیں، دم کرتے ہیں تو اس سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، بس پھر اسی بات پر میں نے تحقیق کرتے ہوئے ایک بیمار کو زمزم کا پانی پلایا تو یہ دیکھ کر میں سچ میں حیران رہ گیا
کہ وہ بیمار آدمی زمزم کے پانی پینے سے پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس کے آگے ڈاکٹر مسارو نے بتایا کہ میں نے پھر اس پانی کا مقابلہ دنیا میں موجود کئی طرح کے پانی کے نمونوں سے کیا۔ پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے کئی ذخیروں سے بھی زیادہ فائدہ مند اور قیمتی پانی ہے، کیونکہ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، بلکہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، جسے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ اور یہی نہیں، پھر یہ پانی آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے غذا بنا تھا۔ یاد رکھیے، زمزم کا یہ کنواں 18 بائی 14 فٹ چوڑا اور 13 میٹر گہرا ایک بہت پرانا کنواں ہے، جو 4000 سال پہلے سے شروع ہوا تھا۔ اس کنویں میں ایسی موٹریں لگائی گئی ہیں جو ہر سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی کھینچتی ہے، اور یہ دن میں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ زمزم کا یہ کنواں ہر روز 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کے پانی کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ پانی جب سے شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی ذائقہ بدلا ہے۔ زمزم کے اس پانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پانی کو سالوں تک بھی کبھی برتن میں چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ سالوں تک بھی یہ پانی کسی برتن میں پڑا رہتا ہے، تب بھی اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی اس کا رنگ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آب زمزم اس دنیا کا وہ مفید پانی ہے جس کو پینے سے شفا اور جس کو پیتے وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عمدہ پانی آب زمزم ہے۔